جنگ، بدلہ، انتقام۔ وطن، مسجد اقصیٰ، ہیکل سلیمانی، یم کپور۔ اپنی زمین کے لیے جنگ، اپنی بقا کے لیے جنگ، اپنی قوم کے لیے جنگ، اپنے مذہب کے لیے جنگ۔ سب کچھ ہی تھا اس جنگ میں۔ تیسری جنگ عظیم کی تیاری۔ دنیا کے باقی ممالک کی ایک دوسرے کو دھمکیاں، یا پھر ایٹم بم کا ایک زوردار دھماکہ، اور یہ ہری بھری زندگی سے بھرپور دنیا راکھ کے ڈھیر میں تبدیل۔ 8 اکتوبر 2023 کی صبح حماس کا اسرائیل پر 5000 راکٹ کا ایک زوردار حملہ اور اسرائیل میں گھس جانا 50 سالہ پرانا انتقام ہے، جو ہر فلسطینی کے دل میں مسجد اقصیٰ کو اسرائیل کے قبضے میں دیکھ کر جوالا کی طرح دہک رہا ہے، جس کا جوالا آنسوؤں کی شکل میں روز آنکھوں سے بہتا مگر بدلے کی آگ کو مزید بھڑکا دیتا۔ 50 سال پہلے آج ہی کے دن یم کپور، جو کہ اسرائیلیوں کے یہاں سب سے مقدس دن سمجھا جاتا ہے، ایک تاریخی لڑائی لڑی گئی۔ یہ لڑائی 1967 میں عرب ممالک کی ہار کے بعد اپنا علاقہ گنوانے پر ناگزیر تھی۔ 1967 کی 6 ڈے وار میں جب جارڈن نے ویسٹ بینک، سیریا نے گولان ہائٹس اور سب سے زیادہ مصر نے سینائی پیننسولا اور غازہ اسٹرپ اسرائیل کے ہاتھوں گنوایا، تو یہ سب واپس لینا ان تمام عرب ممالک کی اولین ترجیح بن چکا تھا۔ ان تمام ممالک کے لیڈر یہ کھوئی ہوئی زمین واپس لے کر اپنے لوگوں کی نظر میں کھوئی ہوئی عزت واپس پانا چاہتے تھے۔ اسرائیل ان تمام علاقوں کو ڈیل کے طور پر پیش کر کے اپنی شرطیں منوانا چاہتا تھا، مگر عرب ممالک جمال عبد الناصر کی لیڈرشپ میں ایک جھنڈے تلے اکٹھا ہو گئے، جن کا مقصد تھا نو نیگوسیشن، نو پیس، نو ریکوگنائزیشن۔ ان تمام کے ذریعے وہ لوگ جنگ کی تیاری کر رہے تھے اور اپنا علاقہ واپس چاہتے تھے، اور UNO کی بنائی گئی سرحدوں تک ہی اسرائیل کو محدود کر دینا چاہتے تھے۔ کچھ سال بعد لیڈرشپ کرنے والے جمال عبد الناصر کی ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی، جس کا جنازہ مسلمانوں کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا۔ اتنا بڑا جنازہ اور اتنے لوگوں کی شرکت اس بات کی گواہی تھی کہ جنگ تو ہوگی اور زور و شور سے ہوگی۔ جمال عبد الناصر کے بعد یہ رسی اب انور سادات کے ہاتھ میں آ گئی۔ انور سادات ایک شاطر اور اپنے کام کو چھپا کے کرنے والا شخص تھا۔ یہ مصر کے مفاد کے لیے ہر طریقے سے سوچتا تھا۔ یہ جمال عبد الناصر کی طرح جنگ میں دو ہاتھ کے بجائے حقیقت کو ماننے والا اور شاطرانہ چالوں سے اس کو تبدیل کرنے پر یقین رکھتا تھا۔ انور سادات سوویت یونین سے اسلحہ خریدنے کے ساتھ ساتھ اپنی فوجی ٹریننگ بھی سوویت یونین کے ساتھ شروع کر چکا تھا۔ سیریا میں حافظ بشیر الاسد پاور میں آنے کے بعد اپنے علاقے گولان ہائٹس کو پانے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ انور سادات بشیر الاسد کو ساتھ لے کر جنگ کی چالیں بنانے میں مصروف تھا۔ اشرف مروان، جو کہ جمال عبد الناصر کا داماد تھا، اسرائیل کے سامنے ایک لالچی شخص کی پرسنالٹی بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اشرف مروان مصر کی انٹیلیجنس میں تھا، جو کہ انور سادات کے اس منصوبے میں پیش تھی۔ اشرف مروان، جو کہ اسرائیل کی نظر میں ایک لالچی شخص تھا، یہ خبر دیتا ہے کہ حملہ ہونے والا ہے اور اسرائیل مصر
مصر کے بارڈر پر ہر چھوٹی سے چھوٹی حرکت پر نظر رکھتا ہے اور مگر حملہ نہیں ہوتا۔ اشرف مروان 2-3 بار اسرائیل کے ساتھ ایسا کر چکا تھا۔ 6 اکتوبر 1973۔ مگر پھر یوم کپور کے دن جب یہودی اپنے مقدس دن کی عبادت میں مشغول تھے، مصر کی طرف سے حملہ ہو گیا۔ مصر اسرائیل کے دفاعی سسٹم کو تباہ کرتے ہوئے بہت آگے تک نکل گیا اور اپنا کھویا ہوا علاقہ واپس لے کر ہی دم لیا۔ ہزاروں کی تعداد میں اسرائیلی ٹینک تباہ کر کے یہ لوگ اینٹی ایئرکرافٹ میزائل سیٹ کر چکے تھے جو کہ اسرائیل کو کسی بھی ہوائی کارروائی سے روکے ہوئے تھا۔ ہزاروں اسرائیلی فوجی پیننسولا میں مصر کے آگے سرنڈر کر چکے تھے۔ دوسری جانب سیریا گولان ہائٹس میں پیش قدمی کر چکا تھا اور اپنا علاقہ خالی کرا رہا تھا۔ جنگ کے تیسرے دن اسرائیل ہر طرف سے ہار چکا تھا۔ مصر اور سیریا خوشیاں منا رہے تھے۔ مصر سینائی میں اپنی جگہ مستحکم کر کے ایک جگہ ٹھہر گیا، بجائے اس کے کہ وہ مزید آگے بڑھتا اور اسرائیل پر دباؤ بڑھاتا۔ اسرائیل کی وزیر اعظم گولڈا میر بھی امریکہ سے مدد کی اپیل کر چکی تھی اور نیوکلیئر ویپن کو لے کر اپنا ارادہ بھی ظاہر کر چکی تھی۔ امریکہ نے بھی مدد بھیجنا شروع کر دی۔ تمام عرب ممالک نے یورپ کو یہ دھمکی دے دی کہ اگر کسی نے امریکہ کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے دی تو یا پھر امریکی طیاروں کو ریفیول کی اجازت دی تو وہ تیل ہم سے نہیں خرید سکیں گے۔ تمام یورپی ممالک اس سے باز رہے سوائے پرتگال کے۔ پرتگال نے امریکہ کی مدد کی اور یوں اسرائیل کو امریکہ کا جدید اسلحہ اور جنگی طیارے میسر ہوئے۔ اسرائیل نے سیریا، جس کے پاس نہ تو زیادہ طاقتور فوج تھی اور نہ ہی تو رشیا سے خریدا ہوا اسلحہ اسرائیل کا بھرپور وار برداشت کر سکتا تھا۔ اسرائیل سیریا میں پوری طرح تباہی مچاتا ہوا گھستا چلا گیا۔ بشیر الاسد نے انور سادات کو دوسری جانب سے اسرائیل میں گھسنے اور پریشر بڑھانے کا کہا تو انور سادات نے سینائی میں رہتے ہوئے اپنی جگہ کو قبضے میں رکھنے پر ترجیح دی اور سیریا کے بارے میں خود غرضی کا مظاہرہ کیا۔ باقی عرب ممالک کے پریشر بڑھانے پر انور سادات نے باقی فوج تو پیچھے ہی رکھی، ایک چھوٹا سا فوج کا دستہ آگے بھیج دیا جس کو کچھ ہی گھنٹوں میں اسرائیل نے کباڑ میں تبدیل کر دیا۔ یوں اسرائیل کو اتنا ٹائم مل گیا کہ وہ لڑنے کے لیے بہترین پوزیشن سنبھال سکے اور امریکی امداد بھی کافی پہنچ چکی تھی۔ جدید اسلحہ اور بہتر تربیت یافتہ فوج کی مدد سے اسرائیل سیریا میں کافی اندر تک آ چکا تھا اور سیریا کے کیپٹل دمشق سے 35 کلومیٹر دور تھا تو پڑوس کے عرب ممالک عراق، جارڈن، لبنان سیریا کی مدد کو پہنچ گئے۔ مصر کی جانب جدید اسلحہ کی مدد سے اسرائیل سینائی کے بیچ سے رستہ بناتے ہوئے سوئس کنال کو کراس کر کے مصر میں داخل ہو گیا۔ اسرائیل اپنے ٹینک تک سوئس کنال کو کراس کر کے مصر میں پہنچا چکا تھا۔ مصر کی 90% فوج سینائی میں تھی اور مصر فوجی اعتبار سے خالی تھا۔ اسرائیل نے مصر میں بھرپور کارروائی کی اور مصر میں تباہی مچا دی۔ 23 اکتوبر کو UNO نے ایک بل پاس کیا فوراً جنگ بندی کا۔ مصر نے فائرنگ روک دی لیکن اسرائیل نہ رکا۔ 24 اکتوبر کو ایک اور ریزولوشن پاس ہوئی لیکن اسرائیل کارروائی سے باز نہ آیا۔ 25 اکتوبر کو ایک اور ریزولوشن پاس ہوئی، اسرائیل تو بھی نہ رکا۔ سوویت یونین نے بزور جنگ اسرائیل کو روکنے کا فیصلہ کیا اور اپنی فوجیں بھیجنے کے لیے تیار کی تو امریکہ اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے اپنے نیوکلیئر ویپن کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور دنیا تیسری جنگ عظیم کے دہانے پر آ گئی۔ مگر پھر یہ سارا معاملہ معاہدے کے طور پر ختم ہوا۔ امریکی وزیر دفاع ہینری کیسنجر نے انور سادات اور اسرائیل کے وزیر اعظم کے درمیان معاہدہ طے کروایا جس میں اسرائیل مصر کا سارا علاقہ واپس دے دے گا، بدلے میں مصر اسرائیل کو تسلیم بھی کرے گا اور جنگ بندی کے ساتھ امن معاہدہ بھی کرے گا۔